السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام میں سور کھانا حرام ہے اور اس کا گوشت، ہڈی، بال، تھوک وغیرہ پورا کا پورا بدن اور اس کے جسم سے جو بھی چیز نکلے وہ سب ناپاک ہے۔ اس اعتبار سے خنزیر سے نفرت کرنا ایمان کی پہچان ہے اور یہی مومن کی شان ہے، لیکن کچھ لوگ جاہلیت کی بنا پر خنزیر کا نام بھی زبان سے لینا گوارا نہیں کرتے ہیں، اس کو برا سمجھتے ہیں، اور کچھ لوگ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ جس نے اپنے منہ سے سور کا نام لے لیا تو 40 دن تک اس کی زبان ناپاک ہو جاتی ہے اور 40 دن تک اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ جاہلیت کی حد تو یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک گاؤں میں امام صاحب نے مسجد میں تقریر کے دوران یہ کہہ دیا کہ شراب پینا ایسا ہی ہے جیسے سور کھانا۔ لوگوں نے اس بات پر ہنگامہ کھڑا کر دیا اور کہنے لگے کہ امام صاحب نے مسجد میں سور کا نام کیوں لیا؟ امام صاحب نے اتنی بڑی غلطی کیوں کر دی؟ یہاں تک کہ اسی بات کو لے کر اسی وقت بیچارے امام صاحب کو نکال دیا، حساب و کتاب بھی کر دیا گیا۔ ناظرین، کسی بھی بری سے بری چیز کا برائی کے ساتھ نام لینا یہ برا نہیں ہے، بلکہ بری چیز کی برائی بغیر اس کا نام لیے ہو بھی نہیں سکتی ہے۔ شیطان، ابلیس، فرعون، حمان، ابو لہب اور ابو جہل وغیرہ کا نام بھی لیا جاتا ہے، اور یہ سب کے سب سور سے بھی لاکھ گنا زیادہ بدتر ہیں، لیکن ابلیس، فرعون، حمان اور ابو لہب، ابو جہل کا نام تو قرآن پاک میں بھی ہے اور ہر قرآن پڑھنے والا ان کا نام لیتا ہے۔ خدائے تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جتنے بھی دشمن ہیں اور ان کی بارگاہوں میں گستاخی، بے ادبی کرنے والے ہیں، یہ سب کے سب سور سے کہیں زیادہ بدتر ہیں، سب جہنم میں جائیں گے۔ جانور کوئی بھی حرام ہو یا حلال، وہ جہنم میں نہیں جائے گا، بلکہ حساب و کتاب کے بعد اس کو دفن کر دیا جائے گا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ سور کا نام لے کر اس کے بارے میں شریعت سے آگاہ کرنا یا بات چیت کے دوران، گفتگو کے دوران اس کا نام لینا یہ کوئی برا کام نہیں ہے، خواہ مسجد میں لیا جائے یا کسی اور جگہ، وعظ و تقریر میں لیا جائے یا ایسے ہی گفتگو کے دوران، کیونکہ اگر سور کا نام لینے سے زبان ناپاک ہو جاتی تو قرآن پاک میں سور کا نام نہیں آتا، حالانکہ قرآن مجید میں کئی جگہ خنزیر کا لفظ آیا ہے، کیونکہ عربی میں سور کو خنزیر کہا جاتا ہے، اور اگر نماز میں وہی آیتیں پڑھ لے جس میں خنزیر کا لفظ آیا ہے تو اس کی نماز بھی نہیں ہونی چاہیے، حالانکہ نماز ہو جاتی ہے تو خنزیر بولیں یا سور بولیں یا پگ بولیں، کچھ بھی بولیں، زبان ناپاک نہیں ہوتی ہے، زبان ہمیشہ پاک ہی رہتی ہے اور نماز پر کچھ فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو امید ہے آپ اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کی غلط فہمی دور ہو، آپ ثواب کے حقدار ہوں۔